تو ناظرین کرام، خوبصورت پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں میں شامل کرتا ہوں ایک اور سوال، اور مفتی تبسم رسول امینی صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پہلے آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے انعامات جو ہیں وہ سنائے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی بیان فرما دیں کہ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا والدین کے ساتھ محبت والا معاملہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں ذرا کیا ہے یہ فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کا نافرمان شخص جو ہے اس کو یہ زمین بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اس زمین کا بس چلے تو وہ بھی اس کو اپنے اندر سمونے سے انکار کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور والدین کے نافرمان کے لیے جو قبر کے عذاب ہوتے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنت کے دروازے کا بند ہو جانا، جہنم کے دروازوں کا اس کے لیے کھل جانا۔ دیکھیں ابھی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اللہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ بے شک لیکن والدین کا نافرمان وہ جب بھی فوت ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ جنت کے دروازے بند بے ہوتے شک، ہیں۔ رمضان ہی کیوں نہ ہو، بے شک رمضان ہے کیوں نہ ہو، اکبر، اللہ اس کے لیے جو جنت کے دروازے ہیں وہ بند رہتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے تلقین کر رہے ہیں، پاس میں بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہر وقت ان کا حالانکہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں رہنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف حاصل ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ماجرا پیش کیا گیا۔ میرے محبوب نے کچھ صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے، وہ کیوں اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ صحابہ جب جاتے ہیں، حضرت علقمہ کو دیکھا زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے محبوب تشریف لے کے آئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حال دیکھا کہ زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کے والدین حیات ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ عرض کی گئی محبوب اس کی والدہ حیات ہے، فرمایا والدہ کو بلایا جائے، لیکن پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود والدہ صاحبہ کے پاس تشریف لے گئے، کرم نوازی فرمائی میرے محبوب نے۔ تو حضرت علقمہ کی والدہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم فرمایا ہوتا میں حاضر ہو جاتی، آپ نے تشریف آوری کی زحمت کیوں فرمائی؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی صاحبہ بتاؤ علقمہ کے بارے میں، علقمہ کیسا انسان ہے؟ تو مائی صاحبہ کہتے ہیں کہ علقمہ نمازی انسان ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تہجد بھی ادا کرتا ہے، بڑا نیک انسان ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ تم علقمہ سے راضی ہو کہ نہیں؟ تو مائی صاحبہ کہتی ہیں میں علقمہ سے ناراض ہوں، اللہ اکبر، مجھے یہ تکلیف دیا کرتا تھا اور مجھ پر اپنی بیوی کو یہ فوقیت اور ترجیح دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو لکڑیاں لے کے آؤ، لکڑیاں لا کے ان کو آگ لگاؤ۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکڑیاں لانے کا کیا مقصد ہے، آگ لگانے کا کیا مقصد ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اس کے اندر علقمہ کو پھینک کے جلایا جائے گا۔ تو ماں کہتی ہے کہ حضرت میرے محبوب میرے بیٹے کے ساتھ ایسا رویہ نہ کیجیے، یہ تو بہت بڑی تکلیف ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو علقمہ کی والدہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس آگ سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، جو علقمہ جا کے اس کو برداشت کرے گا۔ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا صرف اس وجہ سے کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، لہذا جب تک تیری ناراضگی ختم نہیں ہوگی تب تک اس کی زبان پہ جو ہے وہ کلمہ نہیں جاری ہوگا۔ تو والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ جیسے یہ معافی والا پروانہ جاری ہوتا ہے تو حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، اور اس کی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان پہ جو کلمہ طیبہ ہے وہ جاری ہونے کے ساتھ ہی آپ کی جو روح ہے وہ کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو والدین کا نافرمان ہونا اس کا ایک بہت بڑا جو ہے عذاب یہ ہے کہ انسان کا جو وقت آخر ہے اس وقت کلمہ کا نصیب نہ ہونا اور انسان کا بے ایمان ہو کر مرنے کا خدشہ ہے۔
اللہ بے ایمان ہو کر مرنے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا حاضرین ناظرین جتنے بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں، نافرمانی سے خدا را گریز کیجیے، اپنے والدین کی محبت، احترام کو، اطاعت کو، فرما برداری کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ جب ہم والدین کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، اس دنیا کے اندر بھی ہم انعامات سے نوازے جائیں گے اور آخرت کے اندر بھی انعامات سے نوازے جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہماری زندگی کے اندر نافرمانی کا پہلو موجود ہوا تو پھر ہم یہاں بھی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک ایسے انجام سے محفوظ فرمائے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ ہی نصیب نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ بے ایمان ہو کے کوئی مر جائے اپنے والدین کا نافرمان۔ والدین کا حق جو ہے، یہ کوئی کہے نا کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، اپنی ماں کو 6 حج اس نے اپنے کندھوں پہ رکھ کے کروائے نا، کندھوں پہ اٹھا کے جاتا ہے حج کرنے، حج کرواتا ہے۔ جب 7واں حج کرنے گیا نا، اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، جب 7واں حج کرنے گیا تو دل کے اندر خیال آیا، مجھے لگتا ہے میں نے ماں کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا ہے، ٹھیک، یہ سوچنے لگ گیا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا تو ہاتف سے آواز آئی کہ ارے بندے، یہ تیری سوچ کیا کہاں مبتلا ہو گئی ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ تو نے 7 حج کروا دیے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، اور تو نے اپنی ماں کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نے ماں کی اس رات کا حق بھی ادا نہیں کیا جب وہ تیرے پیشاب کے اوپر سو کے رات گزارتی ہے اور تجھے سوکھے بستر کے اوپر سلاتی ہے، کیا بات، اللہ، اس کا حق بھی تو ابھی تک ادا نہیں کر سکا۔ بالکل۔ تو کہاں یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ حق ادا کر سکے؟ بلکہ حضرت عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک قبرستان کے اندر سے گزر ہوا، بزرگوں کا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر شک ہوئی، اس قبر کے اندر سے ایک شخص نکلا، اس کا دھڑ جو ہے اوپر والا سر جو ہے یہ گدے کا بنا ہوا ہے، اللہ، اور باہر نکل کے وہ گدے کی آواز میں بولتا ہے، 3 دفعہ بولا، 3 دفعہ بولنے کے بعد پھر دوبارہ قبر میں چلا گیا۔ تو پوچھا گیا یہ شخص کون ہے، یہ کس کی قبر ہے، یہ کس کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہوا ہے؟ تو بتلایا گیا حضرت جی یہ شخص دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر یہ نافرمان تھا تو قبر کے اندر اس کی شکل گدھے کی ہو گئی ہے، اب یہ گدھے کی صورت میں نکلا اور گدھے کی آوازیں نکال کے لوگوں کو یہ اعلان کرتا ہوا گویا بتا رہا ہے کہ خدا را والدین کی نافرمانی نہ کیجیے، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوا کرتا ہے۔ اللہ، جناب کیا بات ہے، کیا بات ہے۔